ایران اسرائیل جنگ میں جہاں ایران نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی سے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، وہیں ایرانی فضائیہ کی کمیاں بھی کھل کر سامنے آئیں۔ ایرانی فضائیہ اسرائیلی فضائیہ کے جدید لڑاکا طیاروں کو روکنے میں ناکام رہی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایران کے پاس پرانے جنگی جہاز موجود ہیں۔ اس جنگ کے بعد کیا ایران رشیا، چائنا یا پاکستان سے جدید جنگی طیارے خریدنے کی کوشش کرے گا؟ آئیے اس حوالے سے میاں طاہر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی میاں صاحب، ایرانی فضائیہ کی کچھ کمیاں تھیں جو کھل کر سامنے آئی، اب ایران کیا کرنے جا رہا ہے؟ کہ کوئی جدید جنگی طیارے خریدے گا جس میں پاکستان، رشیا یا چائنا سے کوئی ڈیل کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ایران ایک بہت بڑی اکانومی ہے۔ اب وہ اس کی جو اکانومی پہ جو سینکشنز تھیں، جو پابندیاں تھیں، اس کی وجہ سے اس کو بڑے مسائل کا سامنا تھا، ورنہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 500 ملین ٹنز تیل اس کے ذخائر ہیں۔ بالکل، یعنی کہ دنیا کا ٹوٹل تیل جو ہے اس کا 10% ایران کے پاس، دنیا کی ٹوٹل گیس جو ہے اس کا 17% ایران کے پاس۔ بہت بڑی اکانومی ہے، ان کا پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انہیں پہلے ہی اس پہ توجہ دینی چاہیے تھی۔ آپ نے جس طرح بتایا، ٹھیک بتایا کہ جو اسرائیل کی جو فضائیہ تھی اس نے ایران کی فضاؤں پہ قبضہ کیے رکھا، اس لیے کہ ایران کے پاس کوئی فضائیہ نہیں تھی، اس کو کوئی انٹرسیپٹ کرنے والا ہی نہیں تھا۔ اب ایران سیریسلی سوچے گا، نو ڈاؤٹ سوچے گا، اور سوچنا چاہیے اس کو پوسٹ وار، اس کو یہ ڈیسیجنز لینے چاہیے کہ جو اس کی خامیاں تھیں، کمیاں تھیں، وہ دور ہوں۔ اب وہ کس طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ویسٹ سے تو وہ ٹیکنالوجی لے گا بھی نہیں، اور شاید ویسٹرن کنٹریز اس کو وہ ٹیکنالوجی نہ دیں۔ کیوں؟ رافیل اچھے طیارے ہیں، فرانس کے ہیں، اور فرانس کی اوورآل ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے، لیکن وہ اسرائیل کی وجہ سے ایران کو نہیں دیں گے۔ امریکہ بھی نہیں دے گا، امریکہ سے یہ لیں گے بھی نہیں۔ امریکہ تو ویسے ٹرمپ تو کسی کو بھی بیچ سکتا ہے، لیکن اس سے لے گا نہیں۔ اب اس کے لیے جو سب سے اچھے ایونیوز ہیں وہ ہیں نمبر 1 پہ رشیا، نمبر 2 پہ چائنا، اور نمبر 3 پہ پاکستان۔ اچھا، لیکن میں اس کو ریورس کرتا ہوں۔ میرا اگر آپ خیال سنیں تو میرے خیال میں اس کے لیے سب سے اچھا آپشن پاکستان ہے۔ کیوں؟ ہم چائنا کے ساتھ مل کے 2 طیارے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، صرف ہم JF-17 تھنڈر ہی نہیں بنا رہے، ہماری جو مشترکہ پروڈکشن ہے، جو JF-17 تھنڈر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر تیار ہوتا ہے۔ بالکل، چائنا کے ماہرین اور پاکستان کے ماہرین پاکستان کے اندر بیٹھ کے اس کو تیار کرتے ہیں۔ بلکہ J-10C جو ہے وہ بھی اب پاکستان، چائنا کٹھے مل کے بناتے ہیں، اور J-10C نے اپنی ہیجمنی، اپنی صلاحیت کو منوایا ہے انڈیا کے ساتھ۔ پاک انڈیا جنگ میں J-10C نے ان کو تارے دکھا دیے۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی طرف اس کے آنا چاہیے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو وہ رشیا جاتا ہے تو Su-57 لیتا ہے، جو کہ اس کا پہلے بھی بات چیت چل رہی تھی، وہ بہت مہنگے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ بہت مہنگے ہیں، پاکستان کے ان طیاروں کی نسبت وہ بہت مہنگے ہیں۔ پھر یہ کہ شاید اس کو اتنی زیادہ ٹریننگ کی فیسلٹیز نہ مل سکیں وہاں پہ جتنی پاکستان میں رہ کے اس کے جو پائلٹس ہیں وہ نہ صرف ٹریننگ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان نے یہ جو J-10C، JF-17 تھنڈر، ان کو بہت اچھا آپریٹ کیا، بالکل، اور انڈیا کو کہ رافیل اس کے سامنے نظر ہی نہیں آئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہماری جو پوری کی پوری ٹیم ہے نا، جو گراؤنڈ ٹیم ہوتی ہے، 2 طرح کی ٹیمز ہوتی ہیں ایئر فورس میں، ایک ہوتی ہے طیارے کی گراؤنڈ ٹیم، انجینئرز، ایک ہوتے ہیں اس کو اڑانے والے۔ یہ دونوں کا اس کی پروڈکشن کے عمل میں شامل ہونا بڑا ضروری ہے۔ بالکل، ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کس کا فنکشن کیسا ہے، اور مجھے کہاں پہ مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ اپنے انجینئرز کو بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، تو وہ اس کو پھر اس کے مطابق کرتے ہیں۔ وہ پراپر انٹیگریٹ کر دیتے ہیں ہر چیز کو پائلٹ کے ساتھ۔ جی، انجینئرنگ اور ٹریننگ اور اس کی جو سکل ہے وہ انٹیگریٹ ہو جاتی ہے۔ بالکل، تو یہ سب سے اچھا موقع ایرانیوں کو پاکستان میں مل سکتا ہے، شاید رشیا میں یہ نہ ملے۔ اور پھر یہ کہ پاکستان جو ہے بڑا آسان ہے، یہاں آئیں، اس کی مینٹیننس کروائیں۔ کہاں رشیا، پتہ نہیں وہ فاصلہ بڑا کم ہے، آرام مینٹیننس بھی آرام سے، پتہ نہیں وہ ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہاں تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہ بھی ہو تو یہ آپ نے سرحد پار کرنی ہے، اور یہاں تو اس لیے پاکستان از بیسٹ آپشن فار ایران۔
اب ایران نے فیصلہ کرنا ہے، اور اگر اس نے چائنا جانا ہے تو اس کا رستہ پاکستان سے گزرتا ہے، سیدھی سی بات ہے، جس نے چائنا جانا ہے اس کا رستہ پاکستان سے گزرتا ہے. سو پاکستان از سینٹر پوائنٹ. تو ایران کو اس طرف اچھا میاں صاحب، یہ فضائی ٹیکنالوجی کی بات ہم نے کی، فضائی دفاع کی بات کی. طیارے اگر وہ پاکستان کی طرف آتا ہے یا چائنا کی طرف آتا ہے تو آبویسلی ان طیاروں کے ساتھ جو انٹیگریٹڈ میزائلز ہیں کیا وہ بھی اس کو منتقل کیے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں رافیل کے ساتھ اگین واپس چلتے ہیں. رافیل کے ساتھ ایشو کیا ہوا؟ رافیل کے ساتھ جو میزائل انہوں نے فٹ کیا دیٹ واز ناٹ انٹیگریٹڈ، پوری دنیا مان گئی. J-10C کے ساتھ اور JF-17 تھنڈر کے ساتھ، اور ایک اور طیارہ ہے JF-17 تھنڈر بلاک 3، یہ بیسیکلی نیول پرپزز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس پہ جو ہم میزائل فٹ کرتے ہیں وہ ہے PL-10 PL-15 PL-17 اب آیا ہے. یہ انٹیگریٹڈ ہے بالکل. یہ ایک ہی انجینئرز، ایک ہی مطلب آپ سمجھے کمپنی کے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اچھا پرفارم کیا انہوں نے، پرفارم کرتے ہیں. اب رشیا سے آپ جہاز لیں گے تو میزائل آپ کہاں سے لیں گے؟ پھر رشیا سے لیں گے، یا آپ جو جیسے پہلے سے ان کے پاس موجود ہیں شمالی کوریا سے، وہ انٹیگریٹڈ نہیں ہوں گے. بالکل. تو پورا سودا ایک ہی دکان میں موجود ہے. بالکل ایسے ہی. وہ ہے پاکستان. آئیے خریدیں، آپ کو اچھے داموں میں اچھا سودا مل جائے گا. بالکل. اور پھر یہ کہ ہر وقت اویلیبلٹی ہے، دکان کھلی ہے، جب دل چاہے آئیں، اس کو صحیح کروائیں، جو بھی کرنا ہے وہ کریں. رشیا دور دراز علاقہ ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں. تو یہ ہے جی بہترین آفر. بالکل، بہت شکریہ میاں صاحب. جی بالکل، ایران اب جائے گا اپنی فضائی دفاعی ٹیکنالوجی کی بہتری کی طرف، اور اس کے لیے سب سے بہترین آپشن تو پاکستان ہے، اور اس کے علاوہ رشیا یا چائنا بھی اس کے پاس آپشنز میں موجود ہیں. اب کیا وہ پاکستان سے کوئی رابطہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ تو مستقبل میں آنے والے دنوں میں بہت جلد آپ کو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا. میاں طاہر اور عدیل احمد کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. JF-17 تھنڈر آپ کو پتا کہ پاکستان کے اندر تیار ہوتا ہے. بالکل. چائنا کے ماہرین اور پاکستان کے ماہرین پاکستان کے اندر بیٹھ کے اس کو تیار کرتے ہیں. پاکستان نے یہ جو J-10C JF-17 تھنڈر ان کو بہت اچھا آپریٹ کیا. بالکل پراپر انٹیگریٹ کر دیتے ہیں ہر چیز کو پائلٹ کے ساتھ. جی انجینئرنگ اور ٹریننگ اور اس کی جو سکل ہے وہ انٹیگریٹ ہو جاتی ہے. بالکل. تو اس لیے پاکستان از بیسٹ آپشن فار ایران. اب ایران نے فیصلہ کرنا ہے، اور اگر اس نے چائنا جانا ہے تو اس کا رستہ پاکستان سے گزرتا ہے. سیدھی سی بات ہے، جس نے چائنا جانا ہے اس کا رستہ پاکستان سے گزرتا ہے. سو پاکستان از سینٹر پوائنٹ. تو پورا سودا ایک ہی دکان میں موجود ہے. بالکل ایسے ہی. وہ ہے پاکستان. آئیے خریدیں، آپ کو اچھے داموں میں اچھا سودا مل جائے گا.